बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक किताब और एक इक़्तिबास। आज इस सिलसिले में जो मैंने किताब मुंतखब की है, उसका नाम है एक जज की सरगुज़श्त। ये आप बीती है रिटायर्ड जस्टिस मोहतरम नवाज़ अब्बासी साहब की, और ये आपबीती शाये की है एमएल पब्लिशर्स इस्लामाबाद ने। इसकी कीमत है ₹850 और इसके सफ़हात की तादाद है 158। एक अच्छी आपबीती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हमारे यहाँ की सियासत में जो ख़ुसूसन इंतज़ामिया और अदलिया की जो कशमकश है, उसके कई रुख नज़र आएँगे, और पीसीओ जजेस के बारे में भी आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख देखने को मिलेगा। पहले तो मैं ये बता दूँ, कोई शौक़ हमेशा से फ़ौज में जाने का था, बल्कि जब ये गए भी थे इत्तेफ़ाक से सिलेक्शन बोर्ड के रूबरू इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब ने इनको देखते ही कहा था, वेलकम कमांडर अब्बासी, और उन्होंने जवाबन कहा कि सर अभी मैं इसका हकदार कहाँ हुआ हूँ। फिर उन्होंने कमांडर कहने की वजाहत की कि आपकी शख्सियत एक फ़ौजी ऑफिसर की आईनादार है। लिखते ये हैं कि मुझे सिलेक्शन बोर्ड ने तो मुंतखब कर लिया, लेकिन मैं मेडिकल टेस्ट में फ़ेल हो गया, चुनांचे मैं वकालत के उस शोबे में आ गया। अब पता नहीं ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि बदनसीबी, कि हम बजाय एक जर्नैल की सरगुज़श्त पढ़ने के आज एक जज की सरगुज़श्त पढ़ेंगे। अब्बासी साहब ने भी वकालत शुरू की 1975 के बाद, और काफ़ी अरसा उन्होंने एक अच्छे वकील के तौर पे गुज़ारा। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे पंजाब के, वज़ारत कानून से भी वाबस्ता रहे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो सही एक हंगामा-खेज़ जो दौर आया, वो 2001 से लेकर 2008 तक का दौर था, जब ये हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। और ये दौर वो था कि जब मुशर्रफ साहब का ज़माना था, और उस वक़्त बहुत से जजेस से पीसीओ के तहत हलफ़ लिया गया। इस किताब में अब्बासी साहब ने एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि ये कहना गलत है और प्रोपेगेंडा है कि कुछ जजेस ने पीसीओ के तहत हलफ़ लेने से इनकार कर दिया था। हकीकत ये है कि उनको हलफ़ लेने के लिए बुलाया ही नहीं गया था। और ऐसे लोगों में 2 लोगों का नाम बताते हैं जो बहुत अच्छे थारो प्रोफेशनल जजेस थे, लेकिन किसी गैबी हाथ ने उनका भी नाम उस फ़हरिस्त से डलवा दिया, जिनको वहाँ पे हलफ़ लेने के लिए बुलाया नहीं गया। तो इस पूरी किताब में आपको ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मिलेगा कि प्रोपेगेंडा जो कुछ भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि पीसीओ के तहत हलफ़ उठाने से किसी ने भी इनकार नहीं किया। किसी ने पहले दिन हलफ़ उठा लिए, कुछ लोगों ने बाद में हलफ़ उठाया। और दूसरी बड़ी एक दिलचस्प हकीकत जो उन्होंने बताई है, जो मेरी भी ज़हन में नहीं थी, वो ये कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो उनकी बहाली की असल जो बड़ा कारनामा था, वो पीसीओ जजेस का था, कि जब राणा भगवान दास साहब हिंदुस्तान से वापस आए और उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ़ उठाया, और उनके सामने जब ये आया रेफरेंस प्रेसिडेंट की तरफ से उनको बर्तरफ़ करने के लिए, तो उन्होंने 13 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे वो रेफरेंस उठा के बाहर फेंक दिया और उन्हें बहाल कर दिया। ये एक कारनामा उन जजेस का था जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ़ उठाए थे, और जिसमें नवाज़ अब्बासी साहब भी शामिल थे। नवाज़ अब्बासी साहब ने इस किताब में यकीनन ज़िक्र किया है उन वाक़यात का, जिसमें बताया है कि किस तरीके से दबाव डाला जाता था अदलिया के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और एक वाक़ये का उन्होंने ज़िक्र किया कि इत्तेफ़ाक से किसी हसास इदारे के मुलाज़िम को उन्होंने नौकरी पे बहाल कर दिया, तो बाकायदा उन्हें चीफ जस्टिस ने बुलाया। उनका जी आए थे वो, और सख्त एतराज़ कर रहे थे आपके इस फ़ैसले के ऊपर कि आपने उनके निकाले हुए आदमी को बर्तरफ़ कर दिया। कहें मैं तो ये सुन के हैरान रह गया कि कैसे हिम्मत हुई एस्टेब्लिशमेंट की कि चीफ जस्टिस के पास आकर वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की शिकायत करे कि उसने उनके मुलाजिम को क्यों बहाल किया। और कहेंगे मैंने उनसे पूछा बड़ी हैरत से कि आपने क्या जवाब दिया? चीफ जस्टिस साहब का जवाब ये था कि मैं खामोश रहा। तो ये एक माहौल था, ये दबाव था जो लोगों को लेना पड़ता था। नवाज़ अब्बासी साहब भी लिखते हैं कि मैंने तकरीबन 6 दहाइयों पर मुहित अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में हज़ारों बार बहुत अच्छे और कामयाब लोगों को पर्सनैलिटी क्लैश, यानी शख्सियत के तसादुम के बायस नाकाम होते हुए देखा, और बसा औक़ात ये नाकामी इनकी तज़लील का बायस भी बनी। अब्बासी साहब ने लिखा कि इन सत्तूर में इस तस्वीर का मकसद ये पैगाम देना है कि जमहूरी रवैये, आला ज़रफ़ी, क़ुव्वत बर्दाश्ती वो हथियार हैं जो बड़े बड़े इख्तिलाफ़ की गर्दन काट कर इत्तेहाद की फसल बो सकते हैं। एक क्लासिकल बल्कि तारीख़ी मिसाल दी है नवाज़ अब्बासी साहब ने अपनी किताब में। लिखते हैं कि मैंने अदालतों में दायर होने वाले अक्सर मुकदमात में ऐसे मनाज़िर देखे हैं जब 2 फ़रीक़ैन बग़ैर किसी वजह के पर्सनैलिटी क्लैश के चंगल में फंसकर बेमकसद मुकदमात में उलझ जाते हैं।
وہ مثال دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کی کہ وہ سیاسی حریف نہیں تھے، لیکن حالات نے ان کو بنا دیا اور پھر ایک ذاتی دشمنی کا عنصر بھی غالب آ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو جلا وطن کیا۔ پہلے مشرف نے نواز شریف کو جلا وطن کیا، پھر حالات نے پلٹا کھایا اور پرویز مشرف کو وطن چھوڑنا پڑا۔ لکھتے ہیں کہ آخری مغل بادشاہ نے کیا خوب کہا تھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور یہ دونوں کتنے بد نصیب ہیں کہ ملک سے باہر ہیں اور وطن آنے کو ترس رہے ہیں۔ دراصل یہ آپ بیتی جب انہوں نے لکھی تھی وہ وقت وہ تھا جب پرویز مشرف صاحب حیات تھے، دبئی میں تھے، اور نواز شریف صاحب جلا وطن تھے، لندن میں تھے۔ بل ایک ہمیں سبق اور ایک ہمیں عبرت تو ملتا ہے کہ انا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لچک دکھانی پڑتی ہے رویوں کے اندر، اور سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ عدلیہ اور مقننہ کی کشمکش میں نواز عباسی صاحب بہت کلیئر ہیں کہ آئین بنانا اور آئین سازی کرنا یہ بنیادی طور پہ صرف اور صرف مقننہ کا کام ہے۔ نواز عباسی صاحب کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ججز کو سمجھنا چاہیے کہ عدالتیں آئین کے تابع ہیں، نہ کہ آئین عدالتوں کے تابع ہے۔ ان کا کہ میری دانش میں ایسی کوئی مثال عدالتی تاریخ میں نہیں ملتی ہے جسے جج چاہیں تو متنازع امور کی تشریح کر لیں۔ یہ صرف پاکستان ہی میں ممکن ہے کہ عدالت عظمیٰ آئین کے آرٹیکل سے متصادم کوئی فیصلہ صادر کر سکتی ہے۔ نواز عباسی صاحب آئین کے دفعہ 69 یا 69 اس کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ یہ آئین کی دفعہ بہت ہی واضح ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ججز کے لیے آئین میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیق کرنے کی۔ اس کو انہیں اس طریقے سے کوٹ کیا ہے آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن کو کہ دی ویلڈیٹی آف اینی پروسیڈنگ ان دی مجلس شورا پارلیمنٹ shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. No officer or member of a Majlis Shura or Parliament in whom the powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or for conducting business or for maintaining order in the Majlis Shura Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of exercise of those powers. Article 69 of the Constitution is not at par with Article 68. Two articles cannot be used either by court or by parliament or for any purpose other than the spirit of those articles. Majlis Shura Parliament has the same meaning as in Article 68. بہت کلیئر ہے نواز عباسی صاحب کہ عدلیہ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آئین سازی کے معاملے میں وہ مقننہ یا آئین ساز ادارے کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کرے۔ کہتے ہیں وہ اس کا جوریشن ہے۔ عدلیہ صرف یہ تشریح کر سکتی ہے کہ آئین کا مطلب کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی ہے۔ نواز عباسی صاحب بہت ہی کھرے آدمی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جب وہ گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے چیف جج بنے تھے تو ان پہ کافی دباؤ پڑا تھا ایک صاحب کو فوری طور پہ جج کو حلف دلوانے کے لیے۔ کہہ لیں جب میں نے اس کی فائل چیک کی تو معلوم ہوا وہ آدمی تو پہلی عدلیہ سے کرپشن کے الزام میں نکالا جا چکا ہے اور اسی کو الٹا بنا کے گلگت بلتستان کا جج بنا کے بھیجا گیا تھا۔ خیر انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس کو حلف اٹھانے نہیں دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ نکات ایسے بھی ہیں جہاں نواز عباسی صاحب کے مخالفین کی رائے یقیناً ان سے مختلف ہوگی، جس میں پہلا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا۔ بہت ہی کلیئر ہیں اور کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ آئین کا مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے قوم کو فائدہ پہنچے گا اور اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس پہ بہت ہی کلیئر ہے، اور اس کتاب پہ وہ اس بات بھی بہت ہی کلیئر ہیں، سمندر پار پاکستانی ہیں، ان کو پاکستان میں ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ان کے زر مبادلہ کے اوپر جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، دنیا بھر سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں اور اس پر یہ ملک چل رہا ہے، تو آخر ان کو یہ حق کیوں نہیں ہے کہ وہ ووٹ میں حصہ دیں؟ یہ دو نکات ایسے ہیں جس پر اکثر لوگ ان سے اختلاف کریں گے، لیکن وہ بہت ہی کلیئر ہے۔ ایک آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے، ان کی وہ یادیں جو سانحہ اوجڑی کیمپ کے بارے میں ہیں۔ جب یہ سپریم کورٹ میں جج تھے، وہاں موجود تھے اس وقت بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، اتفاق سے اوجڑی کیمپ میں دھماکہ ہو گیا۔ لکھتے ہیں اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں میں سپریم کورٹ کی عمارت میں موجود تھا جب راکٹوں اور میزائلوں کی خوفناک بارش نے جڑواں شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہمارے سامنے قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ان دھماکوں کو سن کر چیف جسٹس عبدالعلیم خان صاحب
کمرہ عدالت سے نکل کر باہر آ گئے اور نائب قاصدوں کے لیے بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں خوف بھری فضا میں ان کے قریب کھڑا رہا۔ فضا میں سیاہ دھوئیں کے بادل تیر رہے تھے۔ ہم سہمے ہوئے انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 2 راکٹ پاکستان کے پاور ہیڈ کوارٹر، ایوان صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت کے پاس بھی جا کر گرے۔ چیف جسٹس سمیت ہم سب لا علم تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا خوف میں تب اضافہ ہوا جب 3 راکٹ سپریم کورٹ کی عمارت جو پشاور روڈ راولپنڈی میں واقع تھی کے اوپر سے گزرے۔ چیف جسٹس سمیت ہم سب کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید کہوٹا کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ ہو گیا ہے، مگر چند گھنٹوں میں یہ واضح ہو گیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع فیض آباد میں اسلحہ ڈپو میں لگنے والی آگ ان دھماکوں کے سبب بنی تھی۔ میزائل اور راکٹ اڑ اڑ کر فضا میں دور دور جا رہے تھے اور قرب جوار میں تباہی پھیلا رہے تھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب چکلالہ کا فضائی اڈہ بھی بند کر دیا گیا تھا، اسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، 800 لوگ زخمی ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ موبائل سروس تھی نہیں، لوگ پریشان تھے اپنے جان چاہنے والوں کے لیے۔ پھر نواز عباسی صاحب ایک بڑا افسوسناک واقعہ لکھتے ہیں، ہمارے خطے کوثار پر بھی یہ دن بہت بھاری تھا کہ اس دن مری کی تاریخ کے ایک مقبول ترین لیڈر سابق وفاقی وزیر خاقان عباسی، جو کہ ملک کے 28ویں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد تھے، کی چلتی گاڑی پر 2 راکٹ آ کر گرے، جس سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اور راکٹ لگنے سے ان کے بیٹے زاہد عباسی شدید زخمی ہو گئے۔ 14 سال تک کومے کی حالت میں رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ مجھے تو اس پوری کتاب میں یہی چیز ملی ہے عبرت کے لیے، کیا عدلیہ، کیا انتظامیہ، کیا مقننہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ ہمیں اپنی اپنی پوزیشن کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث انا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ سب کوئی 2 منٹ کی کھیل ہے۔ تو میں آپ سے لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز اگر آپ کو موقع ملے تو یہ آپ کتاب ضرور منگوائیے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کا بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ملے گی، اسے پڑھیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔